کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اب سمجھ لیتے ہیں میٹھے لفظ کی کرواہٹیں، ہو گیا ہے زندگی کا تجربہ تھوڑا بہت۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ کا من چاہا شخص کسی اور جگہ ردی کے بھاؤ بک جاتا ہے۔ جس نے ہر پل ساتھ نبھایا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا سایہ ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کے لاتا ہے ان لمحوں کو جو اذیت دیتے ہیں۔ یہ زمانہ ہی سکھاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں۔ یا اللہ ان لوگوں کو بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت اور عزت دی جائے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ اور حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ گوگل پوری دنیا کا راستہ دکھاتا ہے لیکن قرآن پاک صرف جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ بہترین وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ اکیلے لڑنا، اکیلے رہنا، اکیلے جینا سیکھو، یہ دنیا کسی کی نہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی میں اگر ساتھ دینے والے بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔